بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ ریڈ لائن پکی ایک کھینچ دی گئی اور ایک بڑا فیصلہ کر دیا گیا کہ جو اس ریڈ لائن کو اب کراس کرے گا وہ پھر نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پاکستان کے ہیرو، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اپنے گھر پہنچ چکے۔ والہانہ استقبال لاہور سے میاں چنو تک کیا گیا۔ پاکستان کی آن شان، فخر پاکستان، لیکن یوتھیوں سے یہ ان کی کامیابی اور ان کی شہرت اور ان کا یہ والہانہ استقبال ہضم نہیں ہو رہا، اور اب انہوں نے سوشل میڈیا پر 92 کے ورلڈ کپ میں عمران خان کی جو کامیابی تھی اس کی تصویریں اور ویڈیوز لگانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی جو پاکستان نے سمیٹی، لیکن ارشد ندیم نے تو تنہا یہ کارنامہ انجام دیا۔ پھر ایک نئی جو کپتان نے ایک نیریٹو اپنے سوشل میڈیا کو دے دیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور وہ نیریٹو اس نے یہ دیا کہ پہلے اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ وزیر داخلہ محسن نقوی نمبر 1 پہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نمبر 2 پہ، اور اب جو ہے ترجمان افواج پاکستان DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، یہ اب ان کے نئے ٹارگٹ ہیں۔ ٹرولنگ کے احکامات دے دیے گئے۔ عمران خان کی جو نام سے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، یہ PTI آفیشیل جس کو جبران الیاس باہر بیٹھ کر چلاتا ہے، اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس کے بھی اندرونی جو خد و خال ہیں، معاملات ہیں، وہ آپ کے نالج میں لے کر آئیں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہماری عسکری قیادت کو اور ہمارے مقتدر اداروں کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں، خدشات ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ہونے کی بجائے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، قانون اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جبکہ برطانیہ میں جو گزشتہ دنوں فسادات ہوئے اس میں ملوث عناصر کو سزائیں دینے کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے، دھڑا دھڑ بھیجا جا رہا ہے جو اس میں ملوث تھے۔ یہ ہوتا ہے قانون اور انصاف، لیکن ہمارے ہاں ہر چیز سیاست زدہ، لیکن مقتدر حلقوں کو، خود حکومت کو اس چیز کے اوپر تحفظات اور خدشات موجود ہیں کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کا یا تو چھوڑ دیں، رعایتیں دے دیں، سب کو جیلوں سے نکال دیں اور کہہ دیں جی 9 مئی ہوا ہی نہیں تھا، بند کر دیں، چیپٹر کلوز کر دیں، سب کو عدالتیں سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں، تاکہ یہ جو لوگوں کی ججوں کی تنخواہیں، وکلا کی پیسے جو فیسیں ہیں وہ بچ جائیں، ملزمان کے آنے جانے کی فیسیں بچ جائیں، چھوڑ دیں، کر دیں معاف۔ اگر نہیں کرنا تو 15-16 ماہ ہو گئے، اس کا فیصلہ کر دیں، لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ ریڈ لائن کی جو میں بات کر رہا تھا کہ افواج پاکستان نے 9 مئی کے بعد 9 مئی کے واقعہ سے سیکھتے ہوئے ایک اپنی ریڈ لائن کا تعین کر لیا کہ اب اگر اس ریڈ لائن کو کوئی بھی کراس کرے گا تو اس کا جواب وہی ہے
جو آرمی چیف نے قومی علماء کنونشن میں دیا تھا کہ رب کعبہ کی قسم ہم انتشاری قوتوں یا انتشار پھیلانے والوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہے ریڈ لائن۔ تو یہ جو ایک کوشش اور ایک سازش کی جا رہی ہے کہ طلبہ تحریک بنگلہ دیش کی بنیاد پر چلائی جائے، اس کے پیچھے سیاسی عوامل ہیں، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ وہ چلائی ہی نہیں جائے گی، کیونکہ جو اداروں نے اس کے پیچھے جن لوگوں کا پتہ چلایا ان میں سے تو بعض جو لیڈر بڑے پھرتے ہیں وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہیں، وہ تو افغانی ہیں، ان کے شناختی کارڈ سوشل میڈیا پہ آ گئے کہ اسٹوڈنٹ لیڈر بنا ہوا ہے اور تعلق افغانستان سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس طرح یہ ساری وارداتیں فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ دوسری جو بات وہ ہے عمران خان کا نیا ٹارگٹ، ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب ذرا تسلسل کے ساتھ کرنا شروع کر دی، ویسے تو 6 ماہ بعد ہوتی تھی، لیکن اب یہ طے ہوا کہ مہینے میں 2 بار یا کم از کم 1 بار تو لازمی ہو، تاکہ فوج کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو مہم چلائی جاتی ہے، جو اس کے حقائق ہیں، جو سچائی ہے، وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ لائی جا سکے۔ اس وجہ سے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ترجمان افواج پاکستان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ افواج پاکستان کا بطور ادارہ ایک واضح، 2 ٹوک، غیر متزلزل اور ایک مدلل انداز میں بیان کیا ہوا موقف اور بیانیہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ مت سمجھیں خان صاحب قیدی نمبر 804 کہ یہ صرف ان کا یہ ڈی جی ایس پی آر کا نیریٹو نہیں، چھان پھٹک ہوتی ہے، بیٹھتا ہے، ان کا ایک ٹیم ہے، کور ٹیم ہے، اور افواج پاکستان کا نقطہ نظر وہ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب ہمیشہ کی طرح کہ ڈی جی ایس پی آر کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر فوج کا موقف بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو جس طرح محسن نقوی کو پہلے کیا، مریم نواز کو کیا، آرمی چیف کو کیا، اور آج کل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب ان کا نیا ٹارگٹ ہے، جس کے لیے باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس اور دیگر جو یوتھیا بریگیڈ ہیں ان کو احکامات دے دیے گیا کہ ان کو رگڑا لگائیں، تنقید کریں، ان کے بیانات کے وہ کلپ چھوٹے چھوٹے اپنے انداز کے لگا کر وہ چلاتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، وہ معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کو آپ جو ہے اپنا وہ ایک نیریٹو بنا کر، بیانیہ بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور وہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس سے تو وہ نہیں گھبرانے والے۔ جو بات کہنی ہوتی، جس طرح میں نے کہا کہ وہ موقف افواج پاکستان کا موقف ہوتا ہے، ایک شخص کا موقف نہیں ہوتا، ایک ادارے کا موقف ہوتا ہے۔ یہ بات خود عمران خان کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ تو کبھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ عمر یوب صاحب کہتے ہیں جی ہم اسٹیٹ ہے، پارلیمنٹ، حکومت، اسمبلیاں، صدر، یہ اسٹیٹ ہے، تو وہ تو اسٹیٹ کا نمائندہ ہے، ایک شخص ہے، ایک ملازم ہے۔ لطیف کھوسا بھی کہتا ہے کہ ڈی جے ایس پی آر کی جرت کیا ہے کہ وہ ہمیں کہے معافی، ہمارے لیڈر سے کہے کہ ہم معافی مانگیں، وہ تو ایک ملازم ہے، تنخواہ دار ہے۔ بھائی وہ جو بھی ہے وہ فوج پاکستان کا نمائندہ ہے، ترجمان ہے، ان کی زبان ہے، اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ایک ادارے کے الفاظ ہیں۔ کھوسا صاحب یہی فوج کا ترجمان جب 2018 میں، اس وقت تو یہ نہیں تھے، آصف غفور صاحب تھے، وہ جب آپ لوگوں کی حمایت میں بولتے تھے تو بہت اچھے تھے، وہ بیسٹ تھے،
ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اب فوج کا ایک موقف ہے، ایک نقطہ نظر ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ برا لگتا ہے. تو یہ آپ کی یہ کوشش بھی، یہ نیا جو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے، یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی نہیں. وہ فیصلہ کر چکے، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر دیکھ لیں گے، ایک اور پریس کانفرنس آئے گی، آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو وہ موقف ان کا سامنے آتا رہے گا. میں نے شروع میں کہا ریڈ لائن پکی پکی کھینچ دی گئی ہے، اس کو کراس کوئی بھی ہو، ایرا گیرا نتھو جو بھی ہو، اس کو کراس کرے گا، اس کو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب آپ بات آ جائیں ہمارے قومی ہیرو کی. اس کا والہانہ استقبال ہوا، رات کے وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا. لاہوریوں کا جم غفیر تھا، حکومتی وزراء نے استقبال کیا، واٹر کینن کے ذریعے اس کے طیارے کا استقبال کیا گیا. پھر ڈبل ڈیکر بس کے اوپر اس کو چڑھایا گیا، پورے شہر کا چکر لگایا گیا. پھر ارشد ندیم حاضری سادگی کی مثال، اس کے والد محترم ایک مزدور آدمی، وہ وہاں پہ موجود، فیملی موجود. پھر وہاں سے وہ پرائیویٹ تبلیغی مرکز گئے، نماز فجر ادا کی. پھر جناب جی ٹی روڈ کے ذریعے وہ میاں چنو پہنچے، اپنے شہر پہنچے. اس کے بعد اپنا جو گاؤں ہے وہ 101-15 ہے، یہ میرا جو گاؤں ہے نا اس سے تھوڑا سا آگے ہے. وہاں پر پہنچے اور ان کا استقبال اس کی والدہ نے کیا. بیٹا جو ہے اس نے والدہ کی قدم بوسی کی، اس کو اپنی گود میں اٹھایا، اور ماں نے بھی پھر اپنے سینے سے لگا کر اس کا استقبال کیا. ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہوتی ہیں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. ماں تو پھر ماں ہے، اس کی ماں کی جو دعا ہے وہ زندہ ہو تب بھی ہوتی ہے، نہ ہو اللہ کے پاس ہو تب بھی ہوتی ہے. تو وہ جو دعا لگی والدین کی، اس کی وجہ سے وہ آج ہیرو ہے، پوری قوم کا، پورے پاکستان کا ہیرو ہے. اگر اس شخص میں کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ ویسا ہی ہے. ان لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کو ادھر لانے کی، یوتھیاز نے ادھر ادھر نے، لیکن اس شخص میں بدلاؤ نہیں آیا، وہ اسی طرح ہی ہے. اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کی تصویریں، 92 کے ورلڈ کپ کی، اس کا استقبال پڑا تھا، یہ تھا وہ بھائی، وہ اس وقت ہیرو تھا. آج کا یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں پاکستان کو نصیب کرتا رہے. یہ بڑی خوشی ہے، قوم منا رہی ہے، منانی چاہیے، سب کا حق ہے. پاکستان زندہ باد.